جی تمام دیکھ رہے سننے والوں کو راج سرور کا سلام رسول قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کریں۔ سیاست میں ایک بڑا عجیب سا ٹویسٹ آیا کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ بالکل قریب ہو رہے ہیں، اور بعض ویڈیو میں تو تھمبنیل لگا رہے ہیں کہ جی ان کا اتحاد ہو گیا، یہ مل گیا، اکٹھے ہو گیا، پلان بنا لیا۔ میں اس پہ جو بات آج کروں گا نا، یہ آپ کو پورے سوشل میڈیا میں کسی کی طرف سے بھی نہیں ملے گا۔ میں ان کا اسپیشلسٹ ہوں، جو ان کو میں جانتا ہوں یہ باقی جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں یہ اتنا نہیں جانتے۔ ان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب جو تھے وہ تو خیر بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے انسان تھے، اور ان کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں ان سے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ مولانا صاحب آپ صرف ہم سے لے رہے ہیں، ہمیں دے کچھ نہیں رہے۔ مذاکرات کے دوران نا یعنی کہ وہ ساری باتیں اپنے منوا رہے تھے، بھٹو کی کوئی نہیں مان رہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے ہی لیے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دے رہے۔ تو مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، تاریخی الفاظ ہے، مولوی لیا کرتے ہیں دیا نہیں کرتے۔ اس سارے معاملے میں، اور میں اس سے پہلے 2-3 ویڈیو میں ایک بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں میں جو سب سے بڑا سیاستدان ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ مذہبی گھرانے سے ہے اور مذہبی جماعت ہے، اور سیکولر بن کے یہ الیکشن میں آتا ہے۔ اگر یہ مذہبی بن کے رہے اور مذہبی طور طریقوں سے چلے تو آج اس کے چانسز تھے بہت آگے ہوتا۔ چلو خیر، اس پہ آتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے دور میں 2018 سے لے کے یہ احتجاج میں رہا، سڑکوں پہ، جلسوں میں، لانگ مارچ وغیرہ وغیرہ، ایجیٹیشن، اور جب بھی یہ کچھ نہ کچھ کرتا تھا تو نواز شریف کی فیملی کا یا زرداری فیملی کا کوئی نہ کوئی چند دنوں کے بعد بڑا فائدہ ہو جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان کا تحفظ کیا ہے عمران خان سے، ان بڑی پارٹیوں کا، اور مین کردار میرا ہے، پی ڈی ایم کا سربراہ میں تھا۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے سندھ کی ساری سیٹیں دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کو، پنجاب میں دی گئی اکثریت نون لیگ کو، اسی طرح کے پی کے اندر اداروں کو چاہیے تھا کہ مجھے دیتے، لیکن یہاں اداروں نے نہیں کچھ کیا۔ اس پہ اداروں کا اور دوسری سیاسی پارٹیوں کا موقف یہ ہے، دیکھو ہمارے علاقوں میں جو عام الیکشن ہوتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات میں سمجھانے کے لیے کرنے لگا ہوں، جو کوئی الیکشن لڑتا ہے نا، جو آگے ان کے سپورٹر ہوتے ہیں، سپورٹر 3-4 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان سے پیسے لیتے ہیں، اس میں سے کچھ لگاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اور جیتنے کے بعد وہ سب سے زیادہ قدر کس کی کرتا ہے، جس نے پیسے لگائے ہوتے ہیں، اور جس نے کمائی کی ہوتی ہے نا اس کی کوئی عزت یا وقت نہیں ہوتی، اور اکثر وہ کسی نہ کسی بات میں سے کہہ بھی دیتے ہیں، تو نے میرے اوپر کون سا احسان کیا، میں نے تو ووٹ خریدے تھے، تجھے پیسے دیے تھے، یہاں تک چتلا دیتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جب بھی لانگ مارچ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، تو ان کو اضافی پیسے ملتے تھے، ان کے ورکروں کے لیے بھی ان کو خرچہ ملتا تھا، لیکن علماء کو یہ جو مذہبی ورکر ہوتے ہیں ان کو پیسے نہیں دینے پڑتے، نہ مدارس کے طلباء کو پیسے دینے پڑتے ہیں، ٹرانسپورٹ کھانے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں دیتے، اور یہ دہاڑی کے فرد کے حساب سے ان سے لیتے ہیں۔ اور اب میں ایک بات اور بتانے لگا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے نا، وہ تو یہ چاہتے تھے نا کہ جس طرح پنجاب نون لیگ کو دیا گیا، پیپلز پارٹی کو سندھ دیا گیا، کے پی کے مجھے ملتا، ان کو نہیں دیا گیا۔ ان کی نا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے بعد پھر میں آگے اس کو فائنل کروں گا، اور ہر ایک کو بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں پی ٹی آئی ان سے کام لے رہی ہے یا وہ پی ٹی آئی سے لے رہا ہے، پی ٹی آئی اسے استعمال کرنا چاہ رہی ہے یا وہ انہیں استعمال کر چکا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں یہ اتحادی تھے نون لیگ کے، اور ان کو انہوں نے ایک منسٹری دی تھی، یہ چاہ رہے تھے ایک منسٹری اور ملے۔
تو انہوں نے ایک دن نا چودھری شجاعت حسین سے کہا کہ یار چھوٹا سا کام تو میرا کرو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یار مجھے ایک منسٹری نہیں مل رہی. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میرے گھر کا ایک چکر لگا جاؤ. ظاہری بات ہے جب انہوں نے آنا تو میڈیا پہ تو آنا تھا. جب میڈیا پہ آیا کہ چودھری شجاعت حسین جناب اپنی ٹیم کے ساتھ آیا مذاکرات کرنے, فوراً نون لیگ والوں نے رابطہ کیا کہ یہ کیا چکر ہے. انہوں نے کہا وہ ہمیں کہہ رہے کہ ہم مل کے چلیں. انہوں نے اسی رات فوراً نوٹیفیکیشن کر کے ان کا ایک اور منسٹر بنا دیا. اب یہ ہے کہ اگر یہ صدر پاکستان نہیں بنتے نا, یہ گورنری پہ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں, لیکن نون لیگ نہیں چاہتی اس دفعہ ان کو گورنر دینا. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ نہ کچھ معاملہ کے پی کے میں ہو, ہمارا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہو کہ ہم عوام کے لیے کچھ کر سکیں. اور آنے والے دنوں میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے 2 دفعہ پی ٹی آئی کو وہ کامیاب کروا چکے ہیں, اب تیسری باری کروا رہے ہیں, چوتھی باری نہیں ہونی. تو انہوں نے پارٹی تبدیل کرنی ہے. ہمارا گورنر ہوگا وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گا اور وہاں سے ووٹروں کو اپنی طرف مائل کر لے گا. لیکن یہ سارے جانتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ جو ہوتے ہیں نا ایجیٹیشن کے بڑے ماہر ہوتے ہیں, یہ چند بندوں سے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. اور انہوں نے اب اداروں کو, دوسری پارٹیوں کو یہ باور کروایا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ملوں گا, ورکر پی ٹی آئی کے ہونے ہیں, اسٹریٹجی ہماری ہونی ہے, پلان ہمارا ہوگا. اور پورے ملک کے اندر ان کو پتہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے یہ مدارس کے اندر ہزاروں بندے اکٹھے کر لیتے ہیں. مدارس کے اندر پولیس یا ادارے جو ہے وہ اندر جانے سے بھی جھجکتے ہیں. اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں پی ٹی آئی والوں کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مولوی دیا کچھ نہیں کرتے, صرف لیا کرتے ہیں. اور انہوں نے یوز کرنا تھا اور کر رہے ہیں. ہاں چند % چانسز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضد میں آ کے ڈٹے رہے, لیکن ان کی ضد اناج ہوتی ہے نا, یہ صرف مفاد تک ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ مولانا عبدالعزیز لاہور مسجد والے نہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہی زبان پہ ہے, جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے. اور جو وہ پڑھتے ہیں قرآن میں حدیث میں وہی بیان کرتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. اپنی مرضی کی, اپنے مطلب کی وہ تشریح نہیں نکالتے. انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے لیے یہ گراؤنڈ بنا لیتے ہیں, اپنے مطلب کی یہ قرآن و حدیث کی تشریح کر لیتے ہیں. اور اب تک جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور یوز کر کے یہ ان سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں. ابھی بھی چانسز ہیں سیٹوں کے. کچھ تو یہ سب سے پہلے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کچھ سیٹیں دو. اور اس میں کیا ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ بلوچستان کی حکومت کم از کم مجھے مل جائے, کو بلوچستان میں 2-3 سیٹیں مجھے مل جائیں مزید, اور وہاں کی حکومت ہمیں مل جائے, وزیر اعلیٰ ہمارا ہو جائے, اور کے پی کے میں جو ہے وہ گورنر ہمارا ہو جائے. دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ آج تک اداروں کی ہر تدبیر ناکام ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کی مدد عوام کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مت مار دے, ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس مولوی کو جو ہے نا وہ ناراض نہیں کرنا. اور یہ اگر ان کے ساتھ لگ گئے, جب ان کے ساتھ لگیں گے تو مدارس کی سپورٹ ان کو حاصل ہو جائے گی. جب مدارس کی سپورٹ ان کو حاصل ہوگی, ورکر تو ان کے ہیں ہی بہت زیادہ خود ہی ہیں, صرف کیا ان کو چلانے والا کوئی نہیں, ان سے کام لینے والا کوئی نہیں ہے. ان کی جتنی بھی لوکل قیادتیں ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ احتجاج کیسے کیا جاتا ہے, ایجیٹیشن کیسے کیے جاتے ہیں, اور کسی کے اوپر پریشر کیسے ڈالا جاتا ہے. یہ ان کی لوکل مقامی قیادتیں نہیں جانتی, نہ ورکر جانتے ہیں. صرف ان کو کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنے والا ہو تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ عوام ساری کی ساری ان کے ساتھ ہے. تو 1-2 دن میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کوئی جگنو ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. اللہ حافظ.